السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وقال فی موضع آخر ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معزز خواتین اسلام، اللہ رب العزت والجلال نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن کریم کو بھیجا، ساتھ ہی ساتھ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی برگزیدہ جماعت کو بھی بھیجا۔ انبیاء کرام کی جماعت نے اور ہر نبی اور رسول نے اپنی امت کو توحید کی طرف بلایا، دین کی دعوت دی، اور خاص طور پر اس امت کے نوجوانوں کی فکر میں ہر نبی اور رسول رہتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان صحابہ کی فکر میں دین کی دعوت بھی دیتے تھے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور کئی اکابر صحابہ جو نوجوانی میں دین کی دعوت کو پا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کر کے کامیاب اور کامران بن گئے۔ جس معاشرے میں نوجوان اپنے آپ کو سدھار کے ساتھ اپنے آپ کو تقوی اور خشیت الہی کے ساتھ زندگی گزارنے والا بن جاتا ہے، تو اس کا سب سے بڑا بینیفٹ اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آنے والی نسلوں کو دین کے صحیح رہنما مل جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کے 3 مرحلوں کو بیان فرمایا۔ سابقوا اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان لو کہ زندگی جو تم کو دی گئی وہ کھیل اور کود سے شروع ہو کر زینت اور تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد پر ختم ہوتی ہے۔ یعنی انسان پیدا ہونے کے بعد بچپن میں جب رہتا ہے، چھوٹا بچہ جب رہتا ہے، اس کی سب سے زیادہ فکر اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی مجھ کو کھلونا دلا دے کھیلنے کے لیے، کوئی میرے ساتھ باہر نکل کے کھیلنے والا ہو، کوئی میرے ساتھ پھرنے اور گھومنے والا ہو، کوئی مجھ کو گارڈن اور باغ کو لے جانے والا ہو، کوئی مجھ کو جھولوں کے پاس لے جانے والا ہو۔ یہ چھوٹے بچے کی خواہش ہوتی ہے، اور جب بچہ 12 13 14 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، اس کے اندر زینت آ جاتی ہے۔ اب اس کا جسم
اس کی روحانیت، اس کا نفس اس بات کی طرف مائل کرتا ہے کہ میں اچھا پہنوں، اچھا اوڑھوں، اچھا فیشن اختیار کروں، اچھے بال کٹوا کر گھوموں، اچھے ڈریسنگ کروں، اس کی خواہش اس طرف بڑھ جاتی۔ اور جیسے ہی اس کی عمر 20-25 پار ہو گئی، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اب 25 کے بعد سے لے کر جب تک زندہ رہے گا، جب تک موت نہیں آئے گی، اب دو چیزوں کی طرف سب سے زیادہ فکر میں رہے گا، ایک مال کی فکر، دوسری اولاد کی فکر۔ اب مال اس سے زیادہ کیسا بڑھے؟ میرے بازو والے سے زیادہ مال میرے پاس کیسا آ جائے؟ میرے گلی محلے میں رہنے والے سے زیادہ مال میرے پاس کیسا آ جائے؟ میرے رشتہ داروں میں سب سے زیادہ اولاد والا میں بن جاؤں، سب سے زیادہ بزنس مین پرسن میں بن جاؤں۔ اب خواہش یہ ہوتی جائے گی۔ سیم اللہ نے اس کی مثال دی، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ کیا کہا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کسان زمین میں بیج بوتا ہے، بیج بوتے وقت وہ بچہ ہے ابھی، جب بیج بونے کے بعد اس کا چھوٹا چھوٹا دانہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ پھول نکلنا اور بننا شروع ہوتا ہے، اس کی جوانی ہے، جب وہ دینا شروع کرتا ہے کھیت، وہ اس کا بڑھاپا ہے، جب ختم ہو جائے گا، موسم بھی ختم ہو گیا، زمین میں طاقت ختم ہو گئی، اب اس کھیت سے کوئی مطلب نہیں۔ ویسے ہی بڑھاپا جب مرنے کے قریب ہو جائے گا، کوئی مطلب نہیں رہے۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ نوجوانی، جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جو شخص جوان ہے اس کے اندر طاقت بھی ہے، ہمت بھی ہے، وہ چاہے تو 4-4 6-6 گھنٹے بغیر رکے کے جاب کر سکتا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، 10-10 گھنٹے بغیر رکے بغیر سوئے کے کمانے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ لیکن وہی بچے میں طاقت نہیں، بوڑھے میں طاقت نہیں۔ اس لیے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جوانی میں کیا ہوا عمل۔ اگر ایک بوڑھا شخص 1000 سجدے بھی کر لے، لیکن ایک نوجوان شخص آ کر ایک سجدہ کر لے تو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ نوجوان کا۔ لیکن ہمارا معاشرہ، نوجوان لوگوں کا معاشرہ، جوانی کو بیکار کرنے والے لوگ، کئی اس کے اسباب ہو سکتے ہیں، کئی اس کے ریزن اور وجوہات ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب اور وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں، خاص کر ہمارے لوگوں میں دینی تربیت کی کمی۔ گھر میں تربیت کا کوئی معاملہ نہیں، دین کے حساب سے تربیت کا کوئی اصول نہیں۔ بچے کو آج تک یہ سکھایا نہیں گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کے معاملات کیا تھے، روزانہ کا شیڈیول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا، بچے کو نہیں معلوم، سکھایا ہی نہیں گئے، تربیت ہی نہیں دی گئی۔ تربیت کس چیز کی دی گئی؟ تربیت اس چیز کی دی گئی کہ بزنس کیسے کرنا ہے، تربیت اس چیز کی دی گئی کہ کمانا کیسا ہے، تربیت اس چیز کی دی گئی کہ اگر کوئی کچھ بولے تو 2 بول کے کیسا آنا ہے، تربیت اس چیز کی دی گئی کہ اگر کوئی گلا پکڑے تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ہمارا پورا گھرانہ 80% طبقہ، میں تلنگانہ کو پیش نظر رکھ کر بات کروں، 80% طبقہ مسلمانوں کا دینی تربیت کا فقدان۔ اللہ ماشاء اللہ 30-20% ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے بچوں کی دینی تربیت کا معاملہ کرتے ہوں گے، بچپن سے اور آج بھی کرتے آئے ہیں۔ بچوں کو ہزاروں کی فیس دے کر، لاکھوں کی فیس دے کر اسکول میں ایڈمیشن تو کرا دیں گے، ٹیوشنز تو لگا دیں گے، لیکن جب دینی تربیت کی بات آئے گی، مکتب کو بھیجنے کی بات آئے گی، ٹیوشن کے لیے کسی ملصاب کا بندوبست کیا جائے گا پڑھانے کے لیے، تو ہم سوچ وچار میں لگ جائیں گے۔ اب سوچیں گے بہت دیر بیٹھ کر، اب 3-4 لوگوں سے مشورہ کریں گے کہ دیکھیں گے، پڑھائیں گے، بعد میں سوچیں گے، لیکن وہی دنیاوی تعلیم کی بات آ گئی تو کسی اور سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، ٹاپ اسکول دیکھیں گے حیدرآباد کا، وہاں پہ ایڈمیشن کرا کے آئیں گے، چاہے وہاں کا ماحول کیسا بھی ہو، چاہے وہاں پہ سوریہ نمسکار سکھایا جاتا ہو، چاہے وہاں پر کرسمس کے موقع پر کچھ اور کام ہوتا ہو، چاہے وہاں پر دیوالی اور دسہرے کے موقع پر کچھ اور کام کرایا جاتا ہو، لیکن اس سے کچھ ہم کو لینا دینا نہیں۔ ہم اپنے بچوں کو 8 بجے چھوڑیں گے، پھر 4 ساڑھے 4 کو لے کے آئیں گے، یہی ہمارا معاملہ رہے گا۔ بچہ اسکول میں کیا پڑھا،
کیا سکھایا گیا؟ کچھ نہیں. بچے کو پورا ترانہ تو یاد ہوگا سب پلی کا، لیکن نماز کا مکمل طریقہ آج تک یاد نہیں ہوگا. بچے کو سلیبس تو پورا معلوم ہوگا اسکول کا، لیکن نمازوں کے لیے 10 صورتیں 5 صورتیں ترجمے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی وہ بھی یادیں دلائی گئی. اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے جو اپنے بچوں کی پرورش صحیح نہیں کر سکتے. جب بچوں کی بچپن میں پرورش صحیح نہیں ہوئی تو پھر جوانی کا عالم آپ خود جان لیجیے. اس لیے ایک مشہور کہاوت بولی جاتی ہے، آج بھی ہمارے بڑے بھی بولتے تھے کہ میاں بچپن کا یاد کیا ہوا بچپن تک رہتا ہے. بچپن کا یاد کیا ہوا بچپن تک رہتا ہے. جو کلمے جو صورتیں بچپن میں یاد دلا دی گئی بچوں کو، اب اس کے بڑھاپے تک اس کو یاد رہے. یہ سب سے بڑا سبب اور ریزن ہے کہ دینی تربیت کی کمی ہمارے گھرانوں میں نظر آ رہی ہے. دوسری تربیت جس کی کمی ہے اور کمی ہونا چاہیے لیکن اس میں زیادتی بڑھ گئی، وہ ہے انٹرنیٹ کا غلط استعمال، سوشل میڈیا کا غلط استعمال. اتنا خطرناک نوجوانوں میں انٹرنیٹ کا رجحان بڑھ گیا ہے کہ چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے کرنے کے لیے تیار ہے. چاہے اس کے لیے گھر میں چوری کرنا پڑے تیار ہے. ریچارج ختم ہو گیا انٹرنیٹ کا، رہا نہیں جا رہا، گیم رک گئی، ریلز جو دیکھ رہے تھے وہ رک گئے، فیس بک پہ جو ویڈیوز آ رہے تھے وہ رک گئے، یوٹیوب پہ جو چیز دیکھی جا رہی تھی فلم جو بھی ہو وہ بھی رک گئی. اب بغیر انٹرنیٹ کے کریں گے کیا؟ وائی فائی کا سسٹم بھی ختم ہو گیا. اب ابا کو ستائیں گے، امی کو ٹارچر کریں گے، بھائی اگر بھائی بڑے ہیں تو ان کو ستائیں گے. زیادہ سے زیادہ ہو تو یہ جائے گا کہ باپ کا اگر کرتا رکا ہوا ہے اور وہاں پر ٹنگا ہوا ہے تو اس میں سے بھی پیسے نکال کے ریچارج کرا لیں. چوری تک بڑھ جائے. انٹرنیٹ کا غلط استعمال لوگوں کے اندر فحاشی اور عریانیت کا سب سے پہلا درجہ ہے. بچی کے خراب ہونے کے لیے، بچے کے خراب ہونے کے لیے اس کے ہاتھ میں سوشل میڈیا کا استعمال اور اس کے انٹرنیٹ کا استعمال کے لیے موبائل فون دلا دیں. ٹھیک ہے، چلیے موبائل فون دلا بھی دیا گیا. ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو چیک کرتے رہیں، دیکھتے رہیں، اپنی ذمہ داری میں لیں کہ بھئی آپ اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک استعمال کر سکتے. آپ کے نزدیک صرف 3 گھنٹے کی آپ کی پڑھائی ہے، ٹھیک ہے میں 4 گھنٹے آپ کو دیتا ہوں، بعد میں میرے پاس لا کے رکھ دینا. ٹھیک ہے، آپ بڑے ہو جائیں گے پھر لے لیجیے فون. لیکن آپ دیکھیے، اندازہ لگائیے، چوری کے کئی واقعات، قتل کے کئی واقعات. انٹرنیٹ کا ماحول لوگوں کو خراب اتنا کر چکا ہے کہ مسلم بچیاں جو برقع پہن کر نکلا کرتی تھی آج وہ برقعے کے اندر جینس اور ٹی شرٹ اور عجیب عجیب کپڑے پہن کر نکلتی ہیں. کالج یونیورسٹی پہنچنے کے بعد برقع اتر گیا اور باہر ویسے ہی پھرتے نظر آئی. ماں باپ کو کچھ فکر نہیں. بے حیائی، اس کی رواداری، نسل نو میں بڑھتی ہوئی پاگل پن کی رجحانات. کیا بتائیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان محشر میں ہم سے پوچھا جائے گا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے تھے. باپ ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی، استاد ہے تو شاگردوں کی ذمہ داری ہے، تجارت کرنے والا سیٹ ہے تو نوکروں کی ذمہ داری ہے، متولی ہے مسجد کا تو اس کے خادمین کی ذمہ داری ہے، صدر ہے کمیٹی کا تو اس کی ذمہ داری ہے اس کے نیچے والوں کی. اگر گلی میں لیڈر ہے تو اس کی ذمہ داری ہے اس کے پورے گلی کی. آپ بھی کسی نہ کسی چیز کے لیڈر ہوں گے، آپ اپنے گھر کے سب سے بڑے لیڈر ہیں. الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر سب سے زیادہ فضیلت اور تقویت مردوں کو دی گئی. پوچھا جائے گا آپ سے، آپ کی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم میں سے ہر شخص یہ ذمہ داری لینا چاہیے کہ جو نوجوان چبوتروں پر بیٹھ کر چبوترے گرم کر رہے ہیں
جو نوجوان سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر رہے ہیں، جو نوجوان سگریٹ نوشی میں، شراب میں، جوے میں، سٹہ بازی میں، IPL ہو چاہے کوئی بھی کرکٹ کی لیگ ہو، چاہے کون سا بھی پلیٹ فارم ہو، اس کے ذریعے سے جوے کا سسٹم، اس کے ذریعے سے قمار بازی، اس کے ذریعے سے سٹہ بازی، اس کے ذریعے سے چوری کا کام، یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری لے کر اپنی گلی اور محلے میں نکلے اور وہاں کے نوجوانوں سے ملاقات کرے اور ان کو دین کی طرف بلانے کی کوشش کرے۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، یہ صرف عالم دین کی ذمہ داری نہیں، یہ صرف مفتی اور فاضل اور عالم کے اور حافظ کی ذمہ، اس کی تو ذمہ داریاں بہت ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھا بھی رہا ہے اور کرتے بھی دکھائی دیتا ہے۔ عام لوگوں کی ذمہ داری، عام لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس سے سب سے پہلے دوستی کرے، اس سے ملاقات کرے۔ ایک دم آپ جا کے نصیحت کریں گے تو کوئی نہیں سننے والا، اگر آپ جا کے ایک مرتبہ نصیحت کر دیے تو دوسری مرتبہ وہ نوجوان آپ کے ہاتھ میں آنے والا نہیں، غائب ہو جائیں گے، آپ کو آتے ہوئے دیکھ کر چلا جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے اس کی فیوریٹ چیز معلوم کرے، اس سے پوچھے، اسپورٹ کے ذریعے سے ہو، کھیل کود کے ذریعے سے ہو، اس کے پڑھنے کے ذریعے سے ہو، اس سے دوستی کرے، اس سے بار بار ملتے رہیں اور ہمیشہ جب بھی مل کے اختتام کرے تو ایک چھوٹی نصیحت کچھ کر کے چلے جائے گا۔ بھائی جب بھی آپ کی میری ملاقات ہوگی اپن دیکھیں گے سب سے پہلے سلام کو کر، چھوٹی نصیحت۔ اب وہ کوشش کریں گا کہ بھائی جب بھی آئیں گے سلام میں کروں گا، میں جیتا ہوں۔ نوجوانوں کو محبت کے دائرے میں لے کر امن کا پیغام دینے اور توحید کی دعوت دینے کے لیے یہی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مشہور عالم دین بنگلور کے ہے خالد بیگ ندوی صاحب دامت برکاتہم، وہ اپنے بیان میں فرما رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کے وقت میرا ایک راستے سے گزر ہوتا، بنگلور میں گراؤنڈ ہے وہاں سے گزر ہو رہا تھا، میں نے بچوں کو وہاں پر دیکھا کہ وہ بچے گالیوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں، فل گالی دے رہے ہیں اور اتنی گالی دے رہے ہیں کہ ایک بھی بات اس میں سے نہیں، بغیر گالی کے ہر بات گالی کے ساتھ۔ اب میری فکر پڑی کہ میں کیا کروں ان کے ساتھ۔ میں خود گراؤنڈ میں گیا، ان بچوں سے ملاقات کی، ان کو نہیں معلوم کہ میں کون ہوں، کہاں سے ہوں، بس دوستی کے لیے ہاتھ بڑھایا اور ان کے لیے ان کی فیوریٹ چیز فٹ بال کھیل ہے تو ان کے لیے میں اپنے مدرسے کا گراؤنڈ متعین کیا، وہاں پہ ان کو بلایا، ایک ٹیم بنائی، فٹ بال کے لیے پورے سامان مہیا کیے اور جب بھی وہ لوگ کھیلنے کے لیے آتے تھے ہفتے میں 2-3 مرتبہ تو ان سب کے ساتھ میں بھی بیٹھتا تھا اور جج بن کر اور میں دیکھتا تھا، اور جب بھی کوئی گالی دیتا تو میں روکتا تھا، کہتا دیکھو بغیر گالی کے بھی آپ یہ بات بول سکتے، دیکھیے۔ اور وہی نوجوان خود فرما رہے بیان میں کہ وہی نوجوان آج میری مسجد میں دوسری تیسری صف میں نماز پڑھتے ہوئے دکھائی دے۔ فکر ہونی چاہیے، ذمہ دار ہے ہر شخص، محلے کا ہر ایریے کا شخص ذمہ دار ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں۔ اتنا ڈر اور خوف نوجوانوں میں ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں راستے سے گزر رہے ہیں، ایک شخص کو دیکھا وہ بکریاں چرا رہا تھا، اس کو نہیں معلوم کہ وہ عمر ہیں۔ حضرت عمر نے اس سے کہا کہ ایک بکری مجھے دے دو۔ اس نوجوان نے کہا بکری میری مالک کی ہے، پوچھے بغیر نہیں دے سکتا، پرمیشن اجازت کے بغیر۔ حضرت عمر نے کہا جب تمہارے مالک کو معلوم ہو تو مالک کو بول دینا کہ بھیڑیا کھا لیا۔ حضرت عمر جانچنا چاہ رہے تھے، دیکھنا چاہ رہے تھے نوجوان کیسا ہے۔ اگر مالک کو معلوم ہو کہ ایک بکری کم ہے تو کہہ دینا کہ مالک ایک بھیڑیا آیا تھا اور کھا لیا چلا گیا، ایک بکری کم ہو گئی۔ تو نوجوان آسمانوں کی طرف نظر اٹھا کر کہا فائن اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ میں کہہ تو دوں گا مالک کو، پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ نہیں دیکھ رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے اس تقوی کو اور اس کے ڈر کو دیکھ کر اس کے مالک سے بات کی اور اس کو اپنے زمرے میں لے کر کام دیا مدینہ المنورہ۔ یہ نوجوان تھے، یہ اللہ والے تھے، ان کے اندر تقوی ایسا ہوتا تھا، ڈر ایسا ہوتا تھا۔ تیسرا سبب اور ریزن یہ ہے کہ غیر اسلامی ماحول، نوجوانوں میں اسلامی ماحول تو بہت دور کی بات، ان کو صحیح سے کلمہ طیبہ اور سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہے۔ یہ ہمارا آپ کو میں فیلڈ ورک بتا رہا ہوں، یہ ہمارا روزانہ کا فیلڈ ورک ہے۔ ممبر و محراب فاؤنڈیشن سے ایک سب سے بڑا اہم کام کیا جاتا ہے، اس کا نام ہے چلو کچھ تدبیر کرے کچھ کام کرے۔ اس کا سب سے پہلا اسٹیپ یہی ہے
کہ چبوتروں اور نکڑوں اور چوراہوں پر بیٹھے ہوئے نوجوانوں لوگوں سے ملاقات. وہ ایسی ملاقات کرتے کرتے کئی مہینے کئی سال گزر گئے. نوجوان گالیاں بھی دیں گے, بات بھی کریں گے, ڈھکلیں گے بھی, ماریں گے بھی, لیکن ہمارا کام دین کی دعوت دینا ہے, ان تک پہنچنا ہے. کئی لوگوں کو بڑے بڑے عمر کو پہنچ گئے, 35 سال کی عمر کو پہنچ گئے. ابھی تھوڑے دن پہلے حضرت مولانا عبید الرحمن اطہر ندوی صاحب دامت برکاتہ بیان میں کہہ رہے تھے کہ ایک شخص سے ملاقات ہوئی, نوجوان سے, جس نے کئی عمریں کر لی, کئی عمریں, لیکن اس کو ترویحہ بھی نہیں معلوم. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, یہ بھی پڑھنا نہیں ہے, لیکن عمریں کئی ہیں. دیکھیے آپ, غیر اسلامی ماحول, ہمارے گھر کا ماحول اسلامی بننا ضروری ہے. جب جا کر بچہ باہر بھی نکلے گا نوجوان تو اسلامی ماحول میں ڈھلا ملے گا. اب دیکھیے کئی نوجوان قسم قسم کی کٹنگ کرائے ہوئے نظر آئیں گے, عجیب عجیب قسم. اب دیکھی نہیں ہوگی, بیبی کٹنگ ہو, جونی کٹنگ ہو, باہر سے کٹا دیے, بازو سے کٹا دیے, اوپر کچھ اور کلر ہو گیا, نیچے کچھ اور پینٹ کر دیے اور پھر رہے تماشا بن کر. جاتے آتے ضعیف لوگ دیکھ کے بھی سوچتے ہوں گے یہ ہمارے زمانے میں نہیں ہوتا تھا, یہ عجیب قسم کے لوگ آ گئے. اور کہنے پر کہیں گے کہ دیکھو یہ اس سے مہنگی کٹنگ ہے, تمہارے بس کی بات نہیں ہے, تم نہیں کرا سکتے, اتنا پیسہ نہیں ہے تمہارے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع فرمایا ہے کہ آدھے حصے کے بال کو کٹا دے اور آدھا حصہ ویسے ہی چھوڑ دے, منع ہے. اور کئی نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ سر پہ بال تو اتنے باندھ دیے کہ چوٹی اور جٹو بن گئی, اوپر باندھ دیے لیڈیز اور لڑکیوں کی طرح, اور لڑکیاں مردوں کی طرح کٹنگ کرا کر پھرتے ہوئے نظر آئیں گی. ان کا فیشن یہ, ان کا فیشن یہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے, ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے. لعنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, لعنت ہے, لعنت. ہم کس زمرے میں ہیں؟ نوجوانوں کا حال کیا ہو چکا. کئی نوجوانوں کو دیکھا گیا کہ قسم قسم کے ٹائٹو کرا, ادھر سے ادھر ٹائٹو کرا, مسلمان ہیں, شباہت مسلمانوں والی ہے, گھرانہ مسلمانوں کا ہے, نام اچھے اچھے ہیں اسلامی, لیکن جسم کے الگ 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 حصے پہ ٹائٹو. کئی خواتین بچیاں, کئی بڑی بڑی عمر کی بچیاں, لڑکیاں, عورتیں ان کے جسموں پر سوشل میڈیا پر دکھاتی پھر رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, بخاری کی روایت ہے, آپ اندازہ لگائیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہے, فرماتے ہیں کہ کودنے والیوں اور گدوانے والیوں, بالوں کو نوچنے والیوں اور نچوانے والیوں, اور خوبصورتی کے لیے دانتوں کو کشادہ کرنے والیوں اور اللہ کی خلقت میں تبدیلی کرنے والیوں پر اللہ کی لعنت. فیشن کے لیے بال چھوٹے کرا دیے, فنکشن میں جانے کا رہا تو پھر سے ایک بال کا جوتا خرید لیا اور پہن کے پھر رہے. لعنت ہے ویسی عورتوں پر. بال دانت اچھے دکھائی نہیں دے رہے, چلے گئے دانت ڈینٹل کلینک پر اور بتا دیے کہ اس فیشن میں مجھ کو دانت ہونا ہے, اب میں دانت دکھاتے پھروں. اللہ کی خلقت میں تبدیلی ہے, اللہ کی مرضی تھی, آپ کو جیسا بنایا گیا آپ خوبصورت تھے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اللہ نے انسانوں کو بہترین سانچے میں ڈھال کے پیدا کیا ہے. وہ انسان جس کو اشرف المخلوقات بنایا گیا, وہ انسان جس کی بشریت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی پیدا ہوئی, وہ انسان جس کے لیے سارے انبیاء کو بھیجا گیا, وہ انسان جس کے لیے انسان کے سامنے, حضرت آدم کے سامنے جنات تمام مخلوق کو سجدہ کرا دیا گیا. اس انسان سے زیادہ خوبصورت ہستی کوئی دنیا میں ہو سکتی ہے, لیکن آج کل کی نوجوان بچیاں, آج کل کے نوجوان بچے خوبصورتی کے لیے اپنے چہرے کو بگاڑ کر, خوبصورتی کے لیے اپنے دانتوں کو بگاڑ کر, خوبصورتی کے لیے اپنے بالوں کو ارد گرد کرا کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ نے صحیح نہیں بنایا, دیکھو میں خود بخود بن گیا اتنا اچھا, یہ بولنا چاہتے ہیں. نعوذ باللہ, اللہ کی لعنت ہے ایسے مردوں اور عورتوں پر, اللہ کی لعنت.
کئی لوگوں کو دیکھا یہ بھی جاتا ہے، نوجوانوں کو ہاتھ میں عجیب عجیب قسم کے کڑے پہن لیے، سسٹم فیشن بن گیا، عجیب قسم کے کڑے۔ کبھی ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے، ہمارے بڑے بولتے تھے کہ یہ قسم کا اگر کوئی کڑا پہن کے رہا تو سمجھ جانا کہ یہ فلاں مذہب کے، سمجھ جانا، یہ بتاتے تھے ہم تو چھوٹے رہے۔ لیکن آج کل مسلم معاشرے کا نوجوان، بچیاں اور بچے عجیب عجیب انگوٹی پہن کے پھر رہے، عجیب عجیب کڑے پہن کے پھر رہے، عجیب عجیب ڈوریاں ڈال لی، عجیب عجیب گلے میں بڑے بڑے چین ڈال لیے۔ ایسا معلوم ہو رہا کہ گلی کا کتا ہے، توق پہنا دیا گیا بندہ کہ کہیں بھاگیں گا تو پکڑ کے لے جائیں گے۔ اور فیشن میں اتنے ملوث ہو گئے، اتنے ملوث ہو گئے، کپڑوں کے بارے میں تو پوچھیے مت، کپڑوں کا سسٹم تو بالکل خراب۔ آپ پہنیے پینٹ شرٹ، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، پہنیے، آپ کا جسم چھپ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں تو بھی آپ لحاظ رکھیے، جسم کا ہر حصہ پھٹا پڑا ہے، جسم کا ہر حصہ نظر آ رہا ہے، اور پوچھنے پر بولیں گے کہ یہ سب سے مہنگا ہے اس دکان کا، اس نے خریدا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتلائی تھی کہ بے پردگی، بے حیائی عام ہو جائے گی۔ وہ بچیاں جن کو برقع پہن کر مکمل پردے کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت تھی، وہی بچیاں اپنے برقعے کو اتار کر تماشا بن چکی ہے، اور پورے لوگ سسٹم کے ساتھ اس کا مذاق اڑا رہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے کہ آج ایگزام کے لیے بچیوں کو برقع پہن کر جانے نہیں دیا جا رہا۔ کئی لوگوں کا، کئی اسٹیٹ کا واقعہ سنتے رہتے، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری بھی ہے کہ ہم جیسے ہمارے بڑے کر گئے، ہمارے بزرگوں نے جیسا پردہ سکھایا اس سے ہم پیچھے ہٹ گئے، لوگوں کو ضرورت پڑی، وہ لوگ انٹرفیئر ہو گئے، داخل ہو گئے۔ اس لیے سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھر کو اسلامی ماحول بنائیں۔ نوجوانوں کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی قدرت کے سامنے ایسا ڈرنے والا بنا دیں کہ ان کی زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، ان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ان کی زندگی کا کوئی ٹائم نہیں، کوئی وقت نہیں۔ ایک شخص حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک عورت نے ان کو زنا کی طرف بلایا کہ آ جاؤ، کوئی نہیں ہے اندر کمرے میں۔ حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمہ نے جواب دیا، کیا اس کمرے میں اللہ موجود نہیں؟ کیا اس کمرے میں اللہ موجود نہیں؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وہ تمہارے ساتھ وہاں ہے جہاں تم موجود ہو، وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس عورت کے دل میں تقوی ایسے پیدا ہوا کہ وہ عورت اتنی بڑی اللہ کی ولیہ بنی اس زمانے کی، اس کے بعد کسی آدمی اور شخص نے اس عورت کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یہ ڈر ہوتا تھا ان عورتوں میں، یہ ڈر ہوتا تھا ان نوجوانوں میں۔ اس لیے معزز دوستو، اپنے گھر کو اسلامی ماحول بنائیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے علاوہ دوسری نمازیں اپنے گھر میں بھی پڑھو، اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ۔ فرض نماز یہاں پہ ادا ہو گئی، 2 رکعت سنت بھی ادا ہو گئی، 4 رکعت سنت بھی ادا ہو گئی، اب 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل بچی ہیں، اپنے گھر میں جائیے، وہاں پر جانے نماز بچھائیے، پڑھیے، اس کو قبرستان مت بنائیے۔ چھوڑ دیے گھر کو، بس چھوڑ دیے ویسے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کا ماحول بنائیے، روزانہ سورہ بقرہ پڑھیے۔ شیطان، جنات جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہو وہ کبھی گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، سورہ بقرہ کی فضیلت ہے۔ نوجوانوں کو اسلامی رہبری کے لیے ایک ذمہ داری لیجیے۔ ہر گلی محلے کے فرد کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ ارادہ کر کے نکلے کہ بھائی آج میں اپنے 24 گھنٹے میں ایک نوجوان شخص کو دین کی طرف بلانے کا کام کروں۔ اللہ جب مجھ سے پوچھیں گے مرنے کے بعد قیامت میں تو کہوں گا کہ اللہ میری فکر تھی، میں روزانہ بلانے کی کوشش کرتا، اس بندے کے پاس بھی جاتا، اب وہ اس کی مرضی، ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری ہے، ہدایت تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ ابو طالب کو آپ نے کئی مرتبہ کہا آپ کے چچا، لیکن قرآن مجید کی آیت بھی نازل ہوئی، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور۔
اے نبی آپ کا کام تو راستہ بتلانا ہے، ہمارا کام ہے اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کے آنا، آپ صرف بتا دیجئے، آپ صرف سکھا دیجئے، آپ صرف تلقین کر دیجئے، ہم ہدایت دینے والے ہم ہیں۔ اس لیے نوجوانوں کو اپنی طرف، دین کی طرف، توحید کی طرف، مسجد کی طرف بلانے کی کوشش کریں۔ جب بھی کرتا پیجامے والے ہولیوں کو دیکھتے ہیں تو نوجوان ڈر میں آ جاتے ہیں، ڈر میں نہیں تو بھاگ تو جائیں گے، بھاگیں گے بھی نہیں تو بات تو غور سے نہیں سنیں گے۔ لیکن جب ہم اپنے عصر کوئی پینٹ شرٹ پہن کر، جینس پہن کر اپنے دوست کو، اس کی دوست کو فکر کے ساتھ تلقین کرتا ہے کہ بھائی میں آپ کا دوست ہوں، میں دینی دوست ہوں آپ کا، چلو میں بھی مسجد جاتا ہوں، آپ بھی مسجد چلو۔ جب تک دوستی صحیح نہیں ہوگی، صحیح شخص سے نہیں ہوگی، تو سوچ لیجیے وہ دوستی بھی بیکار ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بری صحبت اچھے انسان کو اور بہترین انسان کو بھی برا بنا دیتی۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، طالح ترا طالح کنت۔ علامہ سعدی نے کہا تھا نیک لوگوں کی صحبت نیک بنا دیتی ہے، گندے لوگوں کی صحبت گندا بنا دیتی ہے۔ اس لیے فکر کرے، نوجوان جو ہیں وہ اپنی صحبت کی، اپنے نفس کی فکر کرے، اس نفس کو کسی اللہ والے سے جوڑے، کسی ولی اللہ کے پاس جا کر بیٹھے، کہیں صحبت اولیاء کی بات چلی وہاں پر بیٹھے، 30 سے 40 منٹ بیٹھ کر اپنے دل کو، نفس کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ تھیٹر میں 4-6 گھنٹہ بیٹھنے تیار ہو گئے، کسی مسجد میں آدھا گھنٹہ کا بیان ہو تو ادھر بیٹھنے تیار نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، آج کی میری ٹاپک انہی نوجوانوں میں تھی، لیکن نوجوان آپ کی اس مسجد میں آپ نظر ڈال کے دیکھیے، رہیں گے بھی تو 20-30%، باقی کے جتنے آئیں گے 70% خطبے کے وقت دکھائی دیں گے آپ۔ اس لیے معزز دوستو فکر کریں، ان نوجوانوں کو مسجد تک لائیں، بٹھائیں، کوشش کریں۔ یاد رکھیں نوجوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ایک ایک پل، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ماہ، ایک ایک سال، ایک ایک صدی، ایک ایک عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ کی جوانی کے۔ خاص طور پر مسلم شریف کی روایت میں الفاظ ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں میدان محشر میں اللہ جب سوالات کریں گے تو سب سے زیادہ ڈیپلی سوال جو کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، وہ نوجوانی کے بارے میں ہوگا کہ بتاؤ ہم نے تم کو نوجوانی دی تھی، تم کہاں اور کیسے گزارے۔ ایک ایک لمحہ بتانا ہے۔ اپنی خلوت کو صحیح کیجئے، اپنے اکیلے پن کو درست کیجئے۔ جلوت میں تو صحیح ہے، 4 دوستوں کے سامنے تو اچھے بن کے دکھائی دے رہے، 4 رشتہ داروں کے سامنے تو بہترین بن گئے، لیکن خلوت دیکھیں گے اللہ کی پناہ ہو۔ کیا بھول گئے آپ اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ وہ ڈر اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا